ہے وہ نکلے. اب یہ نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، ان کے نکلنے سے پہلے، لڑائی سے پہلے جناب زید شہید کے جو ہے دو جو ہے قریبی لوگوں کو جو ہے کیا وہ مار دیا جاتا ہے. دو قریبی لوگوں کو مارا گیا. جب دو قریبی لوگوں کو مارا گیا تو پھر یہ جو ہے کیا وہ نکل گیا لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے لڑے. رات کے وقت میں، جیسا کہ ان کی تاریخ میں ملتا ہے، رات کے وقت میں جنگ ہوئی، اور جب ہو رہی تھی تو رات میں ایک تیر چلا، اور وہ تیر چلا تو وہ جناب زید شہید کی پیشانی میں لگا. یہ تیر کہاں لگا؟ جناب زید شہید کے. رات کا وقت تھا، لوگ تھے آپ کے ساتھ، تو لیکن روایت لکھتی ہے کہ یہ تیر جو لگا تھا جناب زید شہید کے، تو یہ جو ہے اتنا تکلیف دے رہا تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. یعنی بہت زیادہ اس نے جو ہے تکلیف اندر تک چلا گیا تھا، اور بہت زیادہ اس نے جو ہے تکلیف جو ہے کیا آپ کو پہنچا رکھی تھی، اور جو ہے کیا آپ کو سکون نہیں مل رہا تھا. اب یہاں بھی ہے کہ طبیب کو بلایا تھا یا کون تھا کیا تھا، بہرحال طبیب جو ہے کیا ہے ملا، ان کے ساتھی جو ہے آپ کو لے کر گئے طبیب کے پاس. کہیں وہ الگ جگہ پہ رہ رہا تھا، اس نے جو ہے کیا ہے دیکھا، تیر کو نکالا، تو جیسے ہی آپ سے کہ جو ہے پیشانی سے تیر نکلا تو آپ کی روح قفس مضری سے پرواز کر گئی. لیکن آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ اس بات کو تم کسی کو بتانا نہیں، اس بات کو کسی سے کہنا نہیں ہے. وہ ان کے ساتھیوں نے کیا کیا، جناب زید شہید کے جو ہے کیا لاشیں کو لیا، اور لینے کے بعد جو ہے ایک دریا کے کنارے جو ہے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے وہیں پانی روکا، جیسے اس میں جو ہے کہ آپ کو دفن کر دیا، اور اس کو منع کیا کہ تمہیں یہ بات جو ہے کیا وہ بتانی نہیں ہے، کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ کہاں جناب زید شہید کو جو ہے دفن کیا گیا. لیکن عزیزوں، حکومت تھی، حکومت آدمی ہاتھوں بک گیا. اب بہت سے نے لکھا کہ وہ بال بنانے والا تھا، حجام تھا، بہت سے نے کہا وہ انہی کا جو ہے کیا ہے طبیب تھا. اس نے بہرحال دربار میں جو ہے یہ خبر کر دی. فوجی درباری کارندے آئے، انہوں نے جناب زید شہید کی اس قبر کو کھولا. کھولنے کے بعد لاشیں کو نکالا، لاشا نکالا گیا. عزیزوں، اس کے بعد سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور اس سر کو شام کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا گیا. تو کیا ظلم یہی ختم ہو گیا جناب زید شہید کا؟ نہیں عزیزوں، پیشانی پہ تیر بھی لگا تھا، ذبح بھی کیا گیا. اس کے بعد ظالموں نے یہ کیا کہ کوفے کے بعد ایک بازار تھا کناسا کے نام سے، جو ہلا، جو آج کل ہلا ہے، یہ اس راستے پر جو ہے، تو اس بازار میں لا کے جناب زید شہید کو سولی پہ لٹکا دیا. سولی پہ لٹکایا گیا. کس حالت میں عزیزوں سولی پہ لٹکایا گیا؟ اس حالت میں سولی پہ لٹکایا گیا کہ آپ کے کپڑوں کو اتار لیا گیا، آپ کو برہنہ کر دیا گیا. لیکن جناب زید شہید کے مرنے کے بعد بھی معجزات ظاہر ہوئے. پہلا معجزہ تو یہ ہوا کہ جب آپ کو برہنہ کیا گیا تو ایک مکڑی نے آپ کے سطر پر یعنی شرمگاہ پر جو ہے جالا بن دیا، یعنی اس طرح سے جو ہے مکڑی نے جالا بنا. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ لیڈیز تھی، ایک عورت تھی، اس نے جو ہے کہ اپنا جو ہے کیا کپڑا جو چادر تھی وہ پھینک دی تھی. جب یہ برہنہ کر رہے تھے تو انہوں نے، اس عورت نے چادر پھینک دی. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے ہٹایا تو پھر مکڑی نے جو ہے. اور ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا جناب زید شہید کی لاش سے کہ آپ کی لاش خود بخود قبل رخ ہوتی تھی. یہ ظالم قبلے سے ہٹاتے تھے، لیکن زید شہید کی لاش خود بخود سولی پہ قبل رخ جو ہے ہوتی تھی. 3 سال 4 سال یہ لاشا اسی طرح سے لٹکا رہا سولی پہ. لیکن عزیزو، ظالموں کو چین نہ ملا جب یہ لاشا لٹکا رہا، اور لاشا نہ خراب ہوا، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی چیز جو ہے کوئی کمی آئی. تو اب لوگ دیکھنے آنے لگے. اب حکومت، ظالم حکومت کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا. عزیزو، سولی سے اتارا گیا، سولی پہ جب پہلے لٹکایا اس کے بعد اتارا گیا. اب کیا ظلم ہوا، اب زید شہید کے اس لاشے کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگا کر اس راگ کو عزیزو دریا میں پھینک دیا گیا یا اس بیابان میں پھینک دیا گیا. عزیزو، یہ ہے زید شہید کی مظلومیت کہ ایک اہل بیت کے فرد کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا. عزیزو، کس طرح سے ظلم ہوا، پیشانی پہ تیر بھی لگا، ارے دفن ہوئے تو قبر کو کھودا بھی گیا، جنازے کو نکالا گیا، سولی پہ بھی لٹکایا گیا. لیکن میں بس ایک جملہ کہوں گا، اے زید شہید، آپ کو جب سولی پہ لٹکایا گیا نا تو آپ کی بچی نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کے کسی گھر والے
والوں نے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن زید شہید ذرا کوفے میں آئیے، ارے مسلم کا لاشا دربار کوفہ پہ لٹکا ہوا تھا اور مسلم کی یتیم بچی دیکھ رہی تھی، ارے اس کے باپ کا لاشا کوفے میں لٹکا ہوا ہے۔ عزیزو یہ ہے زید شہید جو آج پہلی سفر کو اس دنیا سے، جو شہادت ان کی واقع ہوئی، لیکن آج پہلی سفر ہے، اس کی اور بھی مصیبتیں ہیں۔ عزیزو کیا مصیبت ہے پہلی سفر کی؟ پہلی سفر کی وہ مصیبت ہے جسے امام سجاد نے پورے سال پوری زندگی یاد کیا ہے۔ امام سجاد جب مدینے میں تھے تو ایک ہی جملہ کہتے تھے، الشام 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 ہے مولا۔ ایسا شام میں کیا ہو گیا کہ آپ پوری زندگی یاد نہ کر سکے؟ ارے یہ پہلی سفر ہی کا دن تھا، اہل بیت اطہار کا قافلہ شام میں داخل ہوا۔ ارے کیسے داخل کیا گیا؟ بازاروں کو سجایا گیا، دربار کو سجایا گیا، ارے محمد کی نواسیاں بے پردہ بازاروں میں پھیلائی جا رہی ہے، تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ارے زینب کیسے نامحرموں میں چلی جائے، ام کلثوم کیسے چلی جائے، ارے سجاد کی غیرت کیسے برداشت کر لے کہ بازار سجا ہوا، ماں بہنیں بے مغلا ہو جاتا۔ ارے جناب زینب کہتی ہے جب ہم بازار شام میں گئے نا تو عجیب حالت تھی بازار شام کی، ارے کوئی ہم پہ پتھر مارتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا، ہم بازاروں سے گزارے جا رہے تھے، ارے جب ہم پہ آگ پھینکی جا رہی تھی تو ایک آگ کا انگارہ ارے سید سجاد کے سر پہ آیا، سید سجاد کا امامہ جلا، بیویوں نے گریہ کیا۔ ارے دو جملے اور سن لیجئے، جب زینب رہا ہو کر مدینے گئی ہے نا تو محلہ بنی ہاشم میں کسی خاتون نے یہ پوچھ لیا، اے شہزادی آپ کو اسیر کیا گیا، آپ کو قیدی بنایا گیا، ذرا مجھے یہ تو بتائیے آپ کی پیشانی میں یہ نشان کیسے ہے؟ بس جناب زینب نے کہا کہ سنو، ارے جب